اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ، یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ۔ میں اللہ جی آپ کے لیے بہت زیادہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں، خوشی سے شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو میرے لیے بنانا بہت زیادہ آسان اور کامیاب کر دیا ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی میں بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں جن کو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے ساتھ اور ان پریکٹسز کے ساتھ الائن کیا ہے۔ آج ہے فورتھ پریکٹس، اور آج کی پریکٹس جو ہے وہ ہے ہیلتھ کے بارے میں۔ اور ہیلتھ کیا ہے؟ ہماری صحت، ہمارا پورا باڈی سسٹم جو بہت اچھے سے کام کر رہا ہے، آج ہم اس کی نعمت کو فیل کریں گے۔ صحت کیا ہے؟ صحت بہت بڑی دولت ہے۔ کہتے ہیں نا ہیلتھ از ویلتھ، اور جس کے پاس صحت ہے وہ ہیلتھ کی صحت ہے، وہ اس دنیا کا بہت امیر ترین شخص ہے۔ ریڈنگ کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر صحت زندگی کی بے حد خوبصورت چیز ہے۔ ہم اپنی صحت عطا کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اسی وقت صحت کے متعلق سوچتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پھر اس کا احساس ہمیں ایک دھچکا دیتا ہے کہ صحت کے بنا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اٹلی کی ایک کہاوت ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے متعلق سچائی بیان کرتی ہے: دولت مند وہ ہے جس کے پاس اچھی صحت ہے، چاہے وہ نہ جانتا ہو۔ یعنی کہ یہ ہمارے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ہم جب تک بیمار نہیں نہ ہوتے تو ہمیں اپنی صحت کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہم کس قدر صحت مند ہیں اور صحت ہمارے لیے کس قدر رچنس ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہم اپنی صحت کے متعلق بہت ہی کم سوچتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کی سچائی اس وقت محسوس کریں گے جب آپ کو ہلکا پھلکا بخار یا زکام ہوگا اور آپ اپنے بستر پر ہوں گے۔ جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی تو آپ صرف بہتر محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے اپنی صحت واپس پانے کے سوا کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، اور یہ بالکل ٹرو ہے، بالکل صحیح ہے۔ جب ہمارے پاس چھوٹا سا ہلکا سا نزلہ زکام یا بخار بھی آ جائے نا تو ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں اس وقت کچھ نہیں چاہیے، صرف ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں نا۔ اگر پھر تھوڑی سی اس سے زیادہ بیماری آ جائے تو پھر تو ہوتا ہے کہ ہم سے جو کچھ مرضی لے لو، لیکن ہمیں صرف اور صرف تندرستی چاہیے نا۔ ہمیں کسی پارٹی میں نہیں جانا، کسی فنکشن میں نہیں جانا، ہمیں کوئی لگژری چیز نہیں چاہیے۔ اس وقت صرف ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہے اور صحت کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہماری سب سے فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے وہ صحت ہوتی ہے، اور بس اس وقت ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک پلیز صحت دے دے، یہ کر دے۔ لیکن جب مل جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ صحت زندگی کا ایک تحفہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے حاصل کی اور ہر دن لگاتار حاصل کر رہے ہیں۔ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم صحت مند بھی ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں لگاتار مزید صحت حاصل کرتے رہنے کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو کوئی بھی صحت کے لیے شکر ادا کرتا ہے وہ مزید حاصل کرے گا، اور وہ وافر مقدار میں حاصل کرے گا، یعنی کہ وہ برکت میں حاصل کرے گا۔ اور جو کوئی بھی صحت کے لیے شکر ادا نہیں کرے گا، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی اس سے لے لیا جائے گا۔ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو ایک تندرست طرز زندگی اپناتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔ صحت کے لیے شکر ادا کرنا بے حد اہم ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی صحت کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی موجودہ صحت کو برقرار رکھیں گے، بلکہ عین اسی وقت آپ اپنے صحت میں اضافے کے لیے جادو بھی کریں گے۔ آپ فوری طور پر اپنی صحت میں ہونے والی بہتری کو بھی دیکھیں گے۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں اور پریشانیاں، جسم پر ابھار، خراشیں یا زخم جادوئی انداز میں غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ اپنی طاقت، جوش اور خوشی کو نمایاں طور پر بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔
مینس کہ اگر ہم اپنی صحت کے لیے شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اس میں بہتری اور اس میں اچھے سے اچھا دیکھنے کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ تو خود بخود ہی ہیل ہونے لگ جاتی ہیں. اگر آپ کے پمپلز ہیں، اگر آپ کو کوئی اور چھوٹا موٹا ایسا مسئلہ ہے، تو وہ تو خود بخود سے غائب ہو جائے گا. کیوں؟ صرف اور صرف شکر کی نعمت اور شکر کی برکت سے. جیسے جیسے آپ اگلی مشق میں سیکھیں گے، اپنی صحت کے لیے اظہار تشکر کی باقاعدہ مشق کے ذریعے آپ اپنے پورے جسم میں باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی نظر، سماعت اور تمام حصوں کو بہتر بنا سکیں گے، اور یہ سب ایک جادو ہی ہوگا. یعنی کہ یہ ہماری پریکٹس نمبر 1 ہے صحت کی، ہیلتھ کو لے کر. اس کے بعد 2 پریکٹسز اور ہیں، تو اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آئی سائٹ کو ٹھیک کیا ہے، اپنی سننے کی جو سینس ہے اس کو ٹھیک کیا ہے، صرف اور صرف شکر کی نعمت سے. آگے لکھا ہوا ہے جی، اظہار تشکر کیا ہے؟ اظہار تشکر ایک ویکسین، ایک اینٹی ٹاکسین اور ایک اینٹی سیپٹک ہے. یعنی کہ اظہار تشکر، شکر کرنا خود میں پوری ایک میڈیسن ہے، پورا ایک ٹریٹمنٹ ہے. یعنی کہ ویکسین کس کو لگتی ہے؟ جو ابھی بیمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، ویکسین ہم پریکاشن میں پہلے ہی لگوا لیتے ہیں نا. تو ویکسین کیا ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی انسان تندرست ہے اور وہ اپنی صحت کا شکر ادا کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اس بیماری سے آنے سے پہلے ہی اس سے بچ جائے گا. اور اگر کوئی اس بیماری میں آ گیا ہے ہلکا پھلکا، تو وہ شکر کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کیور ہو جائے گا. اور اگر جو ہے بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو وہ بھی شکر سے کنٹرول ہو جاتی ہے، ایون غائب ہو جاتی ہے. یعنی کہ شکر کی نعمت، شکر کی میڈیسن جو ہے وہ ہر طرح کے پیشنٹ کے لیے، ہر طرح کے انسان کے لیے کام کرتی ہے. یہ جان ہنری جویٹ ہیں، ایک مصنف ہیں، ان کی یہ کوٹ ہے، ان کی کہاوت ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے. جس قدر آپ اپنی صحت کے لیے شکر گزار ہوں گے، اتنے ہی جادوئی انداز میں آپ کی صحت بہتر ہوگی. اور جس قدر آپ ناشکری کریں گے، اسی قدر آپ اپنی صحت کو گرتا دیکھیں گے. صحت کی کمی کے ساتھ جینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طاقت، جسمانی طاقت، مدافعتی نظام، واضح سوچ اور آپ کے جسم اور دماغ کے باقی تمام تر نظام کمزور ہیں. یعنی کہ اگر ہم اپنے کیا کریں گے، اپنی ہیلتھ کے لیے ہر وقت کمپلین کرنے لگ جائیں گے، تو کمپلین کیا کرے گی؟ پھر اس چیز کو اور زیادہ ڈیکریز کر دے گی. اور پھر ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی، فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بھی، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بھی، کلیئر سوچنے کی جو ایک ہمارے میں، ہم کلیئرلی کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، یہ کوالٹی بھی، اور ہمارے جسم کے جو سارے سسٹمز ہیں وہ آہستہ آہستہ افیکٹ ہونے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ جیسے جیسے انسان گرو کرتا ہے، کوئی اس کا چھوٹا سا پارٹ بھی، وہ مطلب اگر ایج کے ساتھ ساتھ ہمارے گھٹنے جو ہیں، کسی کے گھٹنے جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دن رات صرف اور صرف ایک ہی تسبیح چل رہی ہوتی ہے، میرے تے گھٹنے مینوں بڑا تنگ کر دے نے، میرے تے گھٹنے کم ہی نہیں کر دے. یعنی کہ جو اتنے سال، 40 50 60 سال آپ کے گھٹنوں نے آپ کا ساتھ دیا، ہر وقت چلنے پھرنے کے لیے آپ کا ساتھ دیا، وہ اس چیز کو بالکل مائنس کر دیتے ہیں. بس ان کی ایک ہی کمپلین ہوتی ہے کہ جی گھٹنے کام نہیں کرتے، گھٹنے مجھے چلنے نہیں دیتے. اسی طرح تیت کا معاملہ لے لیں، اسی طرح سے مطلب یہ جو ہمارے شولڈرز وغیرہ کے سارے مسلز ہوتے ہیں ان کا معاملہ لے لیں، تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ ہم ہیلتھ کے بارے میں نا بہت زیادہ انگریٹفل ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے 2-3 سینٹینس ہوتے ہیں جو ہم اپنی روٹین کا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پورا ہیلتھ کا ایک ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے نا، اس میں بہت زیادہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور بس پھر کمپلینٹس جیسے جیسے زیادہ ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ ہمیں کیا شکر کرنی ہے، کانشیسلی ہمیں
شکر میں رہنا ہے۔ اپنی صحت کو یقینی بنانے کے لیے شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ مزید صحت حاصل کرنا شروع کر دیں گے جس کے لیے آپ شکر ادا کر سکیں، اور عین اسی وقت ہی آپ کے جسم اور دماغ میں تناؤ اور پریشانی کو نکال باہر کرے گا۔ سائنسی تحقیقات کے مطالعے نے ظاہر کیا ہے کہ تناؤ اور پریشانی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہ جو ہوتی ہیں نا، ہم بہت سالوں کی ٹینشنز ہوتی ہیں وہ ہم اپنی باڈی میں ہولڈ کر کے رکھتے ہیں۔ جو ٹینشنز ہوتی ہیں وہ ہم اپنی باڈی میں ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، ان کو ہم اپنے کہتے ہیں نا سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اگر ہم گریٹیٹیوڈ میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ہمارے پاس رہیں گی؟ نہیں رہیں گی، کیونکہ پازیٹیو انرجی میں رہنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہماری باڈی میں سے یہ چیزیں خود بخود نکل جاتی ہیں۔ ٹینشن، ڈپریشن، پرابلمس، یہ جو ہے نا، یہ ہماری باڈی سے اور ہماری زندگی سے پف آف اسموک کی طرح خود بخود غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو تحقیقات نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں اور عموماً 7 سال زیادہ جیتے ہیں۔ یہ 7 سال زیادہ جینے کی جو ہے ایک سائنٹیفک تھیوری ہے، مطلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی عمر ہے نا اتنی ہے، کوئی ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتا، لیکن وہ یہ پورا وہ کہتے ہیں کہ جو جس طرح ایک ہوتا ہے نا، کیا کہیں گے، مطلب چھوڑیں اس تھیوری کو، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جتنی زندگی ہے اتنی ہی جینی ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر انسان گریٹیٹیوڈ میں ہوگا، اگر انسان شکر میں ہوگا تو وہ اپنی زندگی کو ایک ہیلدی وے میں گزارے گا۔ آپ ابھی اپنی حالت سے صحت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے شکر گزار ہیں۔ آپ کو ہر دن اچھا محسوس کرنا چاہیے۔ اگر آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور زندگی گزارنا ایک حقیقی اذیت محسوس ہوتی ہے، یا اگر آپ اپنی عمر کی نسبت کم محسوس نہیں کرتے، تو پھر آپ صحت کی کمی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ذوق کی اس کمی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک اظہار تشکر کی کمی ہے۔ ہر چیز کو مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اپنے جسم کو تندرست بنانے کے لیے اظہار تشکر کی جادوئی طاقت کا استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب ہم اس کو کیسے بدلتے ہیں۔ جادوئی صحت آپ کی جسمانی صحت کے متعلق نیچے دیے گئے پیراگرافز کے مطالعے سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے جسم کے محسوس حصے کے لیے یہ جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کریں اور اپنے ذہن میں اس لائن کو ریوائز کریں، یعنی کہ ہم اپنی باڈی کا کس طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں یہ اس میں سکھایا ہوا ہے، اور اپنے جسم کے اس حصے کے لیے اتنا شکر ادا کریں جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ اس چیز کے متعلق سوچیں گے کہ آپ کیوں شکر گزار ہیں، تو یہ سوچ آپ کے اظہار تشکر کو مزید گہرائی سے محسوس کرنے میں مدد کرے گی، اور جتنا گہرائی سے آپ اسے محسوس کریں گے اتنی ہی تیزی سے آپ جسم میں ہونے والی شاندار نتائج کو دیکھیں اور محسوس کریں گے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ نا ساری ویژولائزیشن ہی ہے آگے، کہ جس طرح میں بول رہی ہوں تو آپ آنکھیں بند کریں اور اپنے ان باڈی پارٹس کے بارے میں سوچیں جن کا کہ میں نام لے رہی ہوں، اور ان کے بارے میں شکر فیل کریں، اور پھر دیکھیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے نا۔ سب سے پہلے تو آپ ذرا کوشش کیجیے گا کہ جس ورڈ کے بارے میں بول رہی ہوں نا، جس باڈی پارٹ کے، آپ اس کو ٹچ کریں، جو وہ آپ کے لیے کرتا ہے اس چیز کو فیل کریں، اور اگر یہ باڈی پارٹ آپ کے پاس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اس چیز کے بارے میں سوچیں، اور جی بس پھر اس کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ اپنی ٹانگوں اور پیروں کے متعلق سوچیں، یہ آپ کی زندگی میں آمد و رفت کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کے متعلق سوچیں جن کے لیے آپ اپنی ٹانگیں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کھڑا ہونا، نیچے بیٹھنا، ورزش کرنا، رقص کرنا، سیڑھیاں چڑھنا، گاڑی چلانا، اور سب سے بڑھ کر چلنے کا کرشمہ۔ اپنی ٹانگوں اور پیروں سے آپ اپنے گھر میں چلتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، باورچی خانے میں پانی پینے جاتے ہیں، اور اپنی گاڑی تک چل کر جاتے ہیں۔
آپ اپنی ٹانگوں اور پیروں سے دکانوں پر جاتے ہیں، گلی میں چلتے ہیں، ایئرپورٹ پر اور ساحل سمندر پر جاتے ہیں۔ چلنے کی صلاحیت ہمیں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی آزادی دیتی ہے، اور اپنی ٹانگوں اور پیروں کا شکریہ ادا کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اپنی ٹانگوں اور پیروں کے لیے۔ اور میرا در حقیقت یہی مطلب ہے۔ تو 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آپ کے ٹانگیں اور آپ کے پاؤں آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آزادی سے چل پھر سکتے ہیں۔ اپنے آپ پاؤں کو ٹچ کریں، اپنی ٹانگوں کو ٹچ کریں اور فیل کریں کہ یہ آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر تھوڑی سی موچ بھی آ جائے نا تو انسان کہ وہ والے دن کیسے ہوتے ہیں، یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ ایون اگر پاؤں کا کہ ایک فنگر کا ایک نیل بھی خراب ہو جائے تو ہمیں چلنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو تو وہ جو ایک ڈس بیلنس ہو جاتا ہے نا یا ان ایز ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے نا، ہم بہت زیادہ پھر بار بار سوچتے ہیں کہ یہ پاؤں ٹھیک کام نہیں کر رہا، مطلب اس پین کو فیل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کے صحت مند پاؤں اور صحت مند ٹانگیں اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ ہم ان کی وجہ سے اپنا پورا گھر سنبھال سکتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، کاروبار، بس پر چڑھنا، گاڑی میں چلانا، گاڑی ڈرائیو کرنا، ایون ہر کام میں ہمارے پاؤں اور ٹانگیں انکلوڈ ہیں۔ تو اللہ کا بہت بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند باڈی پارٹس دیے ہیں، صحت مند پاؤں دیے ہیں، صحت مند ٹانگیں دیے ہیں، اور ہم ان کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ کے بعد ہی اپنی بازوؤں اور ہاتھوں کے متعلق سوچیں کہ آپ ایک دن میں کتنی چیزیں اٹھاتے اور پکڑتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ آپ کی زندگی کا بہت بڑا آلہ ہیں، یہ ہمارے ایک بہت بڑے ٹول ہیں جن سے ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں، اور یہ ہر دن بنا رکے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے لکھتے، کھانا کھاتے، موبائل یا کمپیوٹر کا استعمال کرتے، نہاتے، کپڑے پہنتے، غسل خانہ استعمال کرتے، چیزیں پکڑ اپنے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کے بنا آپ اپنے کاموں کے لیے دوسرے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اپنے بازوؤں، ہاتھوں اور انگلیوں کا شکر ادا کریں۔ اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ ہاتھ کیا ہیں۔ ہاتھ تو ایک طرح سے ہمارے بیسٹ فرینڈس ہیں، مطلب ہمیں سم ٹائم فیل بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم بیٹھے بیٹھے بھی اپنے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا ہر کام ہاتھوں سے کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ اتنا بڑا ٹول ہے نا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں، اپنے پیاروں کو ٹچ کر سکتے ہیں، ان کے ٹچ کو فیل کر سکتے ہیں نا، مطلب ان کو فیل کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جن کے ہاتھوں میں تھوڑا پرابلم ہو تو ان کی زندگی جو ہے وہ کس قدر مشکل ہوتی ہے۔ تو شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں صحت مند ہاتھ، صحت مند انگلیاں، صحت مند نیلز دیے ہیں، اور صحت مند بازو دی ہیں، صحت مند شولڈرز دیے ہیں، صحت مند سارے ان کے مسلز دیے ہیں، ان کی وینز جو ہیں ایک ایک سکن ان کی اچھی طرح سے بلڈ ان میں سرکولیٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہم اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کے لیے، انگلیوں کے لیے بہت زیادہ دل سے شکر ادا کریں۔ دیکھیں میں تو آپ کو صرف اور صرف ابھی ٹچ کروا رہی ہوں نا، زیادہ ایکسپلین بھی نہیں کر رہی، لیکن آپ خود بیٹھیں اور ایک مرتبہ سر سے شروع ہو جائیں اور اپنے پاؤں تک اپنے سارے باڈی پارٹس سوچیں اور خود شکر ادا کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کسی کے کہنے پہ کیوں کریں، مطلب کسی کے، میں نے تو آپ کو صرف ریئلائز کروایا نا اور آج کی سائمن بتائی، لیکن یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کے لیے جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور ہم جتنا شکر ادا کریں گے ہم اپنی صحت میں اور اپنی باڈی پارٹس کی بیسٹ ورکنگ میں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں پائیں گے۔ اپنی زبردست حصوں کے بارے میں سوچیں، جو ہماری ساری سینسز ہیں ان کے بارے میں۔ آپ کی چکھنے کی حس آپ کو ایک دن میں کئی مرتبہ خوشی دیتی ہے جب آپ کھانا کھاتے اور پیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بخار کے باعث
अपनी चखने की हिस्स खो देने से खाना खाने या मशरूबात पीने के काबिल ना होने के बायस खाने और पीने की खुशी भी गायब हो जाती है। यानी कि जब हम बुखार होता है, हल्का सा फीवर हो, तो हमारे मुंह का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, बिटर हो जाता है, थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारा कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं कर रहा होता, और वो जो एक खाने की खुशी होती है ना, टेस्ट आ रहा होता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो देखिए कितनी बड़ी ये एक नेमत है ना कि हम अपनी मर्ज़ी के खाने खा सकते हैं, उनके मज़े ले सकते हैं, उनको फ़ील कर सकते हैं। अपनी सूंघने की हिस्स आपको ज़िंदगी की हसीन खुशबू सूंघने के काबिल बनाती है। फूल, परफ्यूम, पकता हुआ खाना, सर्दियों में जलती हुई आग, गर्मियों में चलने वाली हवा, हाल ही में कटी हुई घास, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू। अपनी सूंघने की ज़बरदस्त हिस्स के लिए शुक्र अदा करें। ये बहुत ही प्यारी हमारी एक सेंस है, जो स्मेल की सेंस है, यानी कि इसकी वजह से हम इतने खूबसूरत परफ्यूम्स को फ़ील कर सकते हैं। इवन कि मुझे तो बच्चों में से जो खुशबू आती है ना, वो मुझे सबसे फेवरेट है। मतलब हर बच्चे की, मुझे लगता है इवन हर इंसान की भी अपनी खुशबू होती है, और जो बेबीज़ की खुशबू होती है ना, वो तो बहुत ही मज़े की होती है। और ऐसा लगता है जैसे वो ना बस एक बहुत मज़े की फ़ील होती है उस वाली खुशबू के साथ। वो फ्रेगरेंस एक अलग ही चीज़ है। तो ये सब हम किस तरह से फ़ील कर सकते हैं, और वो चीज़ें फिर हमें खुशी भी तो दे रही होती है ना। हम कोई अच्छा परफ्यूम उसकी फ्रेगरेंस लें तो किस कदर खुशी फ़ील होती है ना, कि वाव वाली फ़ील आ जाती है। तो ये सब हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ये सूंघने की जो हमारी स्मेल की सेंस है, उसकी वजह से ये सब कुछ हम फ़ील कर पाते हैं। अगर आपके पास छूने की हिस्स ना होती, यानी कि हम किसी को टच ना कर पाते या हमें टच फील ही ना होता, तो आप ठंडे, गरम, नरम, सख्त या मुलायम और खुरदरे का कभी पता न चला पाते। आप कभी चीज़ों को महसूस ना कर सकते या जिस्मानी तौर पर प्यार का इजहार या इसे वसूल ना कर सकते। हम अपने छोटे बच्चों को प्यार करते हैं तो हमें उनकी किस फील होती है ना, हमें उनका हग फील होता है, हमें उनका टच फील होता है, मतलब उनका हाथ पकड़ना फील होता है। तो अगर ये सेंस ही ना हो हमारे पास या किसी वजह से ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या होगा? ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा मज़ा और बहुत बड़ा पार्ट हमारी ज़िंदगी से मिस हो जाएगा। तो क्या आप इसके बगैर रह सकते हैं खुशी खुशी? नहीं ना। तो फिर इस नेमत के लिए बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। आप कभी चीज़ों को महसूस ना कर सकते या जिस्मानी तौर पर प्यार का इजहार या इसे वसूल ना कर सकते। आप अपनी छूने के हिस्से अपने प्यारों को गले लगाकर छूते हैं। एक शख्स से दूसरे तक हाथ मिलाने के एहसास को महसूस करना ज़िंदगी की सबसे हसीन चीज़ों में से एक है। अपनी छूने की अनमोल हिस्स का शुक्र अदा करें। अपनी आँखों के करिश्मों के मुतालिक ज़रा सोचें, जो आपको अपने अजीज़ों और दोस्तों के चेहरे देखने, किताबें, अखबारात और ईमेल पढ़ने, टीवी देखने, कुदरत की खूबसूरती सीखने और सबसे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को चलते हुए देखने के काबिल बनाती है। सिर्फ 1 घंटे के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधें और वो काम करने की कोशिश करें जो आप अमूमन करते हैं, तो आप अपनी आंखों की कदर कीमत जान जाएंगे। अपनी आंखों का शुक्रिया अदा करें जो आपको हर चीज़ देखने के काबिल बनाती हैं। अपने कानों का सोचें जो आपको दूसरे लोगों की आवाज़ें सुनने के काबिल बनाते हैं ताकि लोगों से बातें कर सकें। अपने कानों और हिस्से समात के बिना आप फ़ोन का इस्तेमाल ना कर सकते, मौसीकी ना सुन सकते, रेडियो ना सुन सकते, अपने अजीज़ों की आवाज़ ना सुन सकते या अपने इर्द गिर्द की दुनिया की कोई भी आवाज़ ना सुन सकते। अपनी सेंस ऑफ हियर का शुक्र अदा करें और कोई भी हिस्स दिमाग के बिना इस्तेमाल करना नामुमकिन है, जो आपकी तमाम तर हिस्सों के लाखों पैगाम 1 सेकंड में पहुंचाता है। दर हकीकत ये आपका दिमाग ही है जो आप अपनी ज़िंदगी जीने और इसे महसूस करने के काबिल बनाते हैं, और दुनिया में ऐसी कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस जैसी नकल तैयार कर सके। अपने दिमाग और आलीशान ज़हन का शुक्र अदा करें। इन अरबों सेल्स के बारे में सोचें जो 24 घंटे आपकी सेहत, जिस्म और ज़िंदगी के लिए मुतवातर, मुसलसल, लगातार काम कर रहे हैं। अपने सेल्स का शुक्र अदा करें जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में हैं। हमने कभी उनका शुक्र अदा किया? तो नहीं किया, तो
بس اب ہم سیکھ رہے ہیں تو اب ہم کرتے بھی ہیں۔ اپنے سیلز کا شکر ادا کریں، اپنی زندگی برقرار رکھنے والے اعضاء کے متعلق سوچیں جو لگاتار آپ کے جسم میں ہر چیز کو صاف، فلٹر اور تازہ کر رہے ہیں، اور اس حقیقت کے متعلق ذرا سوچیں کہ وہ یہ تمام کام خود بخود کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ابھی تک ان کے متعلق سوچا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اپنی باڈی پارٹس کے بارے میں سوچیں یا نہ سوچیں، ہمارے باڈی پارٹس اپنا کام 100% کر ہی رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا وہ ایک اللہ کا نظام ہے، اور ہم اس کو بہت زیادہ فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سے تندرستی میں رکھا ہوا ہے، تو ہمیں اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ، ہیلتھ کی نعمت کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے اعضاء کا اتنے اچھے انداز میں کام کرنے کے لیے شکر ادا کریں، لیکن باقی تمام حصوں، نظام، کام یا دوسرے جسمانی اعضاء میں سب سے معجزانہ آپ کا دل ہے۔ آپ کا دل باقی تمام اعضاء کی زندگی پر حکمرانی کرتا ہے، کنگ ہے جی یہ، کیونکہ یہ آپ کا دل ہی ہوتا ہے جو آپ کے جسم کے ہر نظام میں زندگی برقرار رکھتا ہے۔ اپنے مضبوط اور صحت مند دل کا شکر ادا کریں۔ یہ اب آپ کو پوری باڈی کا ایک اسٹرکچر مل گیا، آپ نے خود آج بیٹھنا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہی ہے، میری اسائنمنٹ ہے کہ ہم نے آج بیٹھنا ہے، خود سے اپنی پوری باڈی کو ٹچ کر کے اس کو فیل کر کر، اس کے فنکشن کو فیل کر کر اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے لیے اس میں برکت کی دعا بھی مانگے ساتھ۔ اس کے بعد جو اسائنمنٹ ہے جی، جو آفیشیلی اسائنمنٹ ہے اس کی، ایک کارڈ یا کاغذ کا ٹکڑا لیں اور اس پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھیں، صحت کے تحفے نے میری زندگی برقرار رکھی ہے۔ انگلش میں لکھ سکتے ہیں the gift of health is keeping me alive، ٹھیک ہے، the gift of health is keeping me alive۔ اور اگر اردو میں لکھیں گے تو لکھیں گے کہ صحت کے تحفے نے میری زندگی برقرار رکھی ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کس چیز کی وجہ سے ہے؟ صحت کی وجہ سے ہے۔ اور صحت کیا ہم نے خود بنائی ہے؟ ہم نے اپنا باڈی پارٹس خود بنائے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے تو وہ پھر ہمارے لیے تحفہ ہی ہوا نا، کہ وہ ہمارے لیے اتنے اچھے سے کام کر رہا ہے۔ تو جب کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے نا تو وہ آگے سے اس کو کیا کہتا ہے؟ تھینک یو۔ تو ہم نے کیا، اللہ نے ہمیں تحفہ دیا اور ہم نے اس کا شکر ادا کرنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی چھوٹا سا ایک پیپر لے لینا ہے اور اس پر بولڈ ورڈز میں، کیپٹل ورڈز میں لکھ لینا ہے the gift of health is keeping me alive۔ پھر اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، اس کارڈ کو آج اپنے ساتھ رکھیں اور کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ آپ اسے بار بار دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ ایک ڈیسک پر کام کرتے ہیں تو آپ اسے اپنے سامنے رکھیں جہاں آپ اسے بار بار دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈرائیور ہیں اسے اپنی کار یا ٹرک میں ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ اسے بار بار دیکھ سکیں۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت اگر گھر پر گزارتے ہیں تو اسے وہاں رکھ سکتے ہیں جہاں آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں یا اپنے موبائل کے قریب۔ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ جانتے ہوں کہ آپ اپنے لکھے ہوئے الفاظ کو بار بار دیکھیں گے۔ یعنی کہ یہ ایک تو آپ نے ان الفاظ کو سوچا ہے، دوسرا اپنے ہاتھ سے آپ نے ایک پیپر پہ لکھ لیا۔ تو یہ پورا نا ایک سائنٹیفکلی وہ سائیکل چلتا ہے۔ پھر کیا ہوگا، آپ کے لکھے ہوئے الفاظ آپ پڑھیں گے اور آپ کا مائنڈ جو ہے اس کو سوچے گا، اور پھر جو ساتھ گریٹیٹیوڈ کی پاور مل جاتی ہے نا، تو وہ آپ کی صحت بہت زیادہ اس چیز کو ملٹی پلائی کرے گی، مطلب برکتوں کو ملٹی پلائی کرے گی جو آپ کی صحت کے لیے ہوں گی۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، یعنی کہ آج کا سارا دن آپ نے اپنی ہیلتھ کے گریٹیٹیوڈ کو دے دینا ہے، اپنی ہیلتھ کے لیے شکر فیل کرنا ہے، اپنی باڈی پارٹس کے لیے شکر فیل کرنا ہے۔ یہ پیپر دن میں 3-4 مرتبہ اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، کہیں ایسی جگہ پر جہاں پر آپ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، اپنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، وہاں پر اس کارڈ کو لگا دیں، وہاں پر اس پیپر کو پیسٹ کر دیں یا رکھ لیں، اور بار بار اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو ریمائنڈر آتا رہے کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج کم از کم 4 مختلف مواقعوں پر جب آپ الفاظ کو دیکھیں، انہیں آہستہ آہستہ پڑھیں،
ایک وقت میں ایک لفظ اور صحت کے تحفے کے لیے اتنا زیادہ شکر ادا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ پھر آپ نے تقریباً 3 بول دیا تھا، 4 مرتبہ تو ایٹ لیسٹ آپ نے دن میں ان کو دیکھنا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے. جس طرح اگر آپ اردو میں پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے صحت کے تحفے نے میری زندگی برقرار رکھی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ انگلش میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے دا گفٹ آف ہیلتھ از کیپنگ می الائیو. اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ جو فار گرانٹیڈ لیتے رہے ہیں نا، وہ ہم تھوڑا سا اس کو بیلنس کرنا شروع کرنے لگے اب. تو جیسے جیسے ہم بیلنس کرتے جائیں گے یہ چیز ہمیں بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ برکتیں عطا کرے گی. اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صحت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، بلکہ یہ اس بات کی گارنٹی بھی دیتا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی قوت کے ساتھ اور زندگی کے لطف کے ساتھ مسلسل بہتر ہوتی جائے گی. اظہار تشکر کو بطور روایتی طبی علاج استعمال کیا جائے تو ہم صحت کا انقلاب، بڑھتی ہوئی تندرستی اور ایسے معجزات دیکھیں گے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. اور یہ واقعی ہے کہ بہت سے پریکٹیشنرز جو ہیں وہ اپنی پریکٹسز جب بتاتے ہیں نا، شیئر کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ ہیلتھ کی پریکٹسز اس میں ہوتی ہیں. مطلب ہیلتھ میں تو اتنی جلدی لوگوں نے کیا نا کہ پریکٹس کرنے سے بہت زیادہ جلدی انہوں نے ریزلٹس کو اچیو کیا ہے. تو ہم بھی بس کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکے اتنی پیاری دولت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی دی ہے. اور آج کا دن جو ہے وہ صحت کے شکرانے کے لیے ضرور 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 نکالیے گا، اور پھر بتائیے گا کہ اس اسائنمنٹ سے آپ کو کیا ملا ہے. تو ہمارا سیشن آج یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. شکر الحمدللہ اللہ پاک کے لیے جنہوں نے اس ویڈیو کو میرے لیے بنانا آسان اور کامیاب کیا، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ الائن کیا اور ان ویڈیوز اور پریکٹسز کے ساتھ الائن کیا، تاکہ ہم اپنی زندگی مل کر بہت زیادہ 360 اینگل پر پازیٹیولی چینج کر سکیں. شکر الحمدللہ. اللہ حافظ.